یہ جو ہندوستان ہے جس میں بنگلہ دیش بھی ہے, جس میں آپ کا برما بھی ہے, جس میں پاکستان بھی اور پورا انڈیا بھی, اس پورے خطے پہ 1000 سال کس نے حکومت کی ہے؟ ہم 20% بھی نہیں تھے, لیکن ہماری بدماشی دیکھو یار. اتنے بڑے علاقے پہ اکبر بادشاہ ہی خالی 50 سال نکال کے گیا ہے. صحیح ہے نا, جلال الدین اکبر 50 سال تو خالی اسی کے بنتے ہیں. اور ایسے ایسے ہندو کہتے ہیں بڑے ظالم تھے, نا 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 نا. آج کا ہندوستان دیکھو اور مسلمانوں نے جب حکومت کی اس وقت کا ہندوستان دیکھو. انگریز کہے گا اس وقت کا ہندوستان آج سے کروڑا گنا بہتر تھا. عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بادشاہ ہندوستان کو دیے مسلمانوں نے, جو ٹوپیوں کی سلائی کر کے بیچ کے گزارا کیا کرتے تھے. آج ہندوستان میں ہندوؤں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, تمہیں پتا چلے گا عالمگیر کون تھے. سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ اور انگریزوں نے لکھا ہے کہ اتنا امن تھا, ادھر ہندوؤں کے مندر ہیں, ادھر گردوارے ہیں سکھوں کے, ادھر عیسائیوں کے چرچ ہیں, ادھر مسلمانوں کی مسجد ہے, کوئی لڑائی کوئی آپس میں پھڈا نہیں ہوا. اتنی مسلمانوں نے مذہبی آزادی دی تھی. اور سینکڑوں وہ لڑکیاں جن کے شوہر کو کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کو آگ میں جلانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا, جیسے کہ ہندوؤں میں تھا. ان لڑکیوں کو بچانے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. آپ ہسٹری پڑھو گے نا تو آپ کو پتا چلے گا مسلمانوں نے ہندوستان پہ ظلم نہیں کیا. ایسا اسٹیبل کیا ہے نا, جب آپ کے مغلوں کی حکومت تھی, ہمارے مغلوں کی, تو برطانیہ جو ہے نا, برطانیہ اس نے پابندی لگائی تھی کہ یہ جو ہندوستان کے جو بحری جہاز ہیں نا, یہ ہماری پورٹ کے قریب سے نہ گزریں, کیونکہ یہ اتنے خاندانی بہترین جہاز ہیں کہ ان جہازوں کو لوگوں نے دیکھ لیا تو ہمارے جہاز مارکیٹ میں بکنا ختم ہو جائیں گے. ایسے ہندوستان کے انجینئر تھے. جامعۃ الرشید نے اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے ہندوستان کی تاریخ پر. وہ ڈاکومنٹری آپ ضرور دیکھیں, وہ ساری انگریزوں کی کتابوں سے لے کے بنائی ہے. گورے کیا کہہ رہے ہیں ہندوستان کے بارے میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی. گورے نے آ کے نا ہندوستان کی ایسی کی, بولو تیسی کی ہے. آپ کہتے ہیں ٹرین کی پٹریاں ڈال دی اس نے. یہ پٹریاں تو وہ تو ٹرینیں ایجاد ہو رہی تھیں, یہ تو ویسے ہی ڈلنی تھی, مسلمان ڈال دیتے پٹریاں. خلافت عثمانیہ نے ابھی تک ٹرین کی پٹری ہے وہاں پہ حرم میں آتی ہے, وہ اسٹیشن جا کے دیکھ لو ترکوں کا. تو کہنے پٹریاں ڈال دی. او بھائی پٹریاں تو انہوں نے ڈالی, سڑکیں بنا دی. جو یہاں سے خزانے لے کے گئے ہیں نا, وہ جو برطانیہ نے ترقی کی ہے وہ ہمارے ہی نوالے چھین کے ترقی کی ہے. آج بڑے بڑے ہیں, کائنڈلی نائس ٹو میٹ یو, یہ ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھے ہیں اخلاقی لحاظ سے, میں نہیں, کیونکہ مجھے ویزا بھی چاہیے برطانیہ کا. خیر وہ میرے بیان نکال لیتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا, یہ سارا خون کس کا ہے؟ یہ ہماری رگوں سے نا خون نچوڑ کے برطانیہ ٹرانسفر کیا گیا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ وہ تو اللہ ہٹلر کا بھلا کرے, ظالم آدمی تھا لیکن تھا غلط آدمی, تعریف نہیں کر رہا. لیکن ہٹلر سے ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہٹلر جب اٹھا اس نے پوری دنیا میں قبضہ کرنے کی ٹھانی, تو برطانیہ کی بھی ایسی کی تیسی کی. اس نے برطانیہ کو شکست تو نہیں دے سکا, لیکن ایسے تابڑ توڑ حملے کیے کہ برطانیہ کمزور ہو گیا اور وہ ہندوستان پہ اپنا تسلط برقرار نہیں رکھ سکا. اگر ہٹلر مسلمان ہوتا, دعائے مغفرت تو پھر بھی نہیں کرتا, ظالم بہت تھا بہرحال, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ ضرور کہتا ہے اللہ ایک نیکی اس کو کم از کم اس کے اعمال میں ڈال دے, کہ غلط کیا اس نے, لیکن اس غلط کا ایک فائدہ ہمیں ہو گیا کہ وہ برطانیہ کمزور ہو گیا اور پتلی گلی سے نکل گیا. اس کے بعد برطانیہ جاتے جاتے بھی ایسا کام کر کے گیا ہے نا, انڈیا پاکستان کو لڑا کے چلا گیا. حالانکہ انڈیا پاکستان کی کوئی لڑائی بنتی نہیں ہے, دونوں کی زبان اردو ہندی ایک ہی زبان ہے, دونوں کے کھانے ایک جیسے. ہم جاتے ہیں نا باہر ملکوں میں, پاکستانی ہوٹل یا انڈین ہوٹل, ہمیں پتا ہے دونوں کا ٹیسٹ کیا ہوگا, ایک ہی جیسا ہوگا. انڈین اور پاکستانی ایک زبان مل رہی ہے, تہذیب مل رہی ہے, سب نے شلواریں قمیضیں پہنی ہوئی ہیں, وہی بالکل 100%. لڑ ایسے رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کی پرانی کوئی لڑائیاں ہیں. اکٹھے ہم نے 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزار لیا. یہ بھی گورے کی سازش ہے, جاتے ہوئے کشمیر کو متنازع بنا کے چلا گیا. تو یہ گورے میرے بھائی بہت اچھے ہیں, اتنے نہیں ہیں جتنا آپ ان کو سمجھتے. یہ ویسے اچھے ہیں, نائس ٹو میٹ یو, آئیے, تھینک یو, روڈ پار کرا دیا, نابینا کو یوں کر دیا, اتنا بہت اچھا ہے. لیکن یہ جو اندر ان کی سازشیں ہیں نا, انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے. ہمارا بجٹ کتنا فوج پہ خرچ ہو رہا ہے, لڑائی میں ہو رہا ہے نا. اگر یہ دونوں ملک آپس میں دوستی کر لیں بیٹھ کے کہ یار نہ تم ہمیں پیٹو نہ ہم تمہیں ماریں گے, یہ فوج کا بجٹ کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. دونوں عیش کریں گے, بارڈر کھول دو یار ایک دوسرے کے لیے. لڑائی, وہ ہم کہتے تھے بچپن میں جب لڑائی ہوتی تھی, لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو. لیکن گورا ایسا کام کر کے گیا, اس نے بولا جو اصل جو ہمیں لوٹ کے گیا ہے اس کی ہم دونوں عزت کر رہے ہیں. جب برطانیہ کا کوئی بھی وزیر اعظم آتا ہے, انڈیا والے بھی اس کی عزت دے رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی اس کو
عزت دے رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ہنستا ہوگا, کہہ رہا ہے میں تم دونوں کو کوٹ کے گیا ہوں, طبیعت سے پیٹ کے گیا ہوں, اور دونوں مجھے عزت دے رہے ہو, اور تم دونوں نے مل کے مجھے مجھے انڈیا سے نکالا کہ مل جل کے ہم حکومت کریں گے, اور دونوں آپس میں کیا کر رہے ہو, لڑ رہے ہو. تو وہ بھی ہنس رہا ہے. تو یاد رکھو ایسے سیاستدانوں کو پروموٹ کیا کرو جو دونوں ملکوں کی دوستی کے قائل ہوں, تاکہ فوج پہ برڈن بھی کم ہو اور دونوں ملکوں میں تجارت ہو, ہم بھی جائیں گھومے پھریں, وہ بھی آئیں گھومے پھریں. دونوں ملکوں کی تہذیب ہے, زبان کتنی بڑی ہے یار, اتحاد کر لیں نا دونوں ملک مل کے, پوری دنیا کی ایسی کی تیسی کر دیں ہم لوگ, اتنی بڑی پاور بن جائے. تو دنیا کی سازش ہے, لیکن یہاں بھی بے وقوفی وہاں بھی بے وقوفی. یہاں بھی ایسے حکمرانوں کو سپورٹ کیا جائے گا جو ہر وقت انڈیا کے خلاف تقریریں کریں, اور انڈیا میں بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا جو پاکستان کے خلاف, جیسے بھی مودی صاحب حکومت کر رہے ہیں, وہ منجنی اس پاکستان کی مخالفت کا بیچ کے وزیر اعظم بنا ہے بیچارہ. اس کا منجن کیا ہے, وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف.